کہ سود میں کیا نقصان، نفع ہی نفع، کہ آرام سے بیٹھے لے رہے، انفاق اور زکوٰۃ کیا سمجھاؤں گا کہ اپنا بھی آپ لٹا رہا ہے۔ یہ اگلی دنیا مانیں گے کہ اللہ ہے اور وہاں جانا، اور یہ آزمائش کا دور ہے۔ یہاں اگر ہم یہ کوڑیاں دے دیں گے تو وہاں موتی ملیں گے، یہاں فانی چیزیں قربان کر دیں گے، وہاں جنت کی ابدی سلطنت ملے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی فرمائے۔ ہاں یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا پوچھا۔ اللہ تعالیٰ ان ملاؤں کی حالت پر رحم کرے، انہوں نے اپنی طرف سے لوگوں کو بتا دیا کہ غلہ نہ تم روکو، اس کو نہ بند کرو، باقی جتنی ضروریات ہیں دوائیاں ہیں اور بے شک سٹاک کر لو، لوگ تنگ ہو جائیں، مہنگائی ہو جائے، یہ حرام نہیں، یہ احتکار نہیں، ہولڈنگ نہیں، بالکل ظالم، دین کو بدنام کرتے ہیں۔ ہر وہ شے جس کی بندوں کو ضرورت ہے اس کو اگر کوئی آدمی روکتا اور چاہتا کہ ریٹ بڑھ جائے، اس نے رزق حرام کمایا۔ آپ سود تو نہ رہے، ڈاکو ہے، چور ہے، اور ان ڈاکوؤں سے بڑا ڈاکو ہے، وہ تو رانیاں بدماشی کرتے ہیں تو ان سے بڑھ کر بدماشی کر رہے۔ آپ یقین جان لیں، سب سے بڑی بات جو اصول کی طرف کہ جب تجارت والا کہے گا نا کہ چیز کسی طرح مہنگی ہو جائے، یہ اس کے ذہن میں بھی آ گیا، اس کا رزق حرام ہوگا۔ مومن کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ریٹ جو ہے نا یہ نیچے۔ یہ سوال آپ دونوں تجارتوں کا فرق سمجھ کہ مومن تجارت کرے گا جائز منافع یار ہو جائے کہ کاروبار بھی چلتا رہے گزارا، ورنہ رقص نیچے آنا چاہیے۔ جو غلا کی توقع رکھے کہ اوپر جائے، بے ایمان آدمی، خلق خدا کا دشمن ہے۔ بہانوں کی کیا بات ہے کہ مولوی سے فتویٰ لیتا، تیری نیت گندی ہے، تو خلق خدا کو تنگ کرنا چاہتا، ریٹ نیچے آنا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ، یہ یمن کے شہزادے تھے، بالکل آخری زمانہ میں آپ پر ایمان لائے۔ جب وہ آ رہے تھے نا یمن سے، حضور کو اطلاع ملی، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ابھی مسجد میں ایک شخص داخل ہونے والا جس کی پیشانی پر بادشاہ کا نور ہے، وہ شہزادہ۔ جب آئے آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، نیچے کرسی پر بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کی، اسلام لائے۔ اسلام لاتے وقت حضرت جریر سے صرف 3 اقرار آپ نے دیے کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینی، والنصح لکل مسلم۔ یہ ایک پرنسپل سمجھا دیا کہ کبھی کبھی فتوے کی کیا کہ کسی مسلمان کے خلاف تیرے دل میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، خیر خائی جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے اس۔ اب وقت آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت جریر کا ملازم جنگل میں پھر رہا تھا، تو اس نے گھوڑا تھا ایک دیہاتی سے سودا کرے، 300 درہم جو تھے نا طے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا چل میرے مالک کو ادا کر گھوڑا لے گا۔ جب وہ لے کر آیا اور آپ کو بتایا کہ 300 میں سودا کر، آپ نے فرمایا کہ بھائی نہیں، بدلے سے میرا گھوڑا اتنے کا نہیں۔ اب اس نے تو سوچا دنیاوی لحاظ سے کہ یہ کچھ اور پیسے کا، انہوں نے کہا حضرت کچھ اور ہے، فرمایا نہیں تجھے غلط سمجھ میں آئی، اس نے پیسے زیادہ نہیں کم کرتے۔ آپ حیران ہوں گے جب بہت تھوڑے پیسے رہ گئے تو آپ نے کہا ہاں میرا گھوڑا اتنے کا لے گا، اور ساتھ کہا کہ دنیا تو مجھے ہم کہے گی کہ جریر کو کاروبار کرنی ہے، مگر میں نے جو رسول اللہ سے بیعت کی تھی کہ مسلمان کی خیر خواہی کرنی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں گھوڑا لینے جاتا تو اتنے کا لیتا جتنے کا دیا، اگر میں زیادہ پیسے لے لیتا تو جو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا تھا اس برباد ہوتا۔ یہ ایمان تھا جس کی وجہ سے دنیا اسلام کے اندر فوج در فوج آئی۔ لشکر نہیں گیا، یہ ملائیشیا اور انڈونیشیا جائے، کون اسلامی لشکر گیا؟ کوئی فوج نہیں گئی۔ ہماری سرحدوں میں زیادہ سے زیادہ چین تک گئے تھے، باقی ساری دنیا میں جتنے یہ جزائر بھرے گئے اسلام میں سارے لوگ تاجر گئے، ان کا لوگوں نے دیکھا، دھیان تھا، کسی چیز میں فریب نہیں، سچے لوگ جو سوچنے لگے کہ کون سا دین ہے یار جس نے انہیں ایسا بنا دیا۔ اب جب ہم وہ نہیں دکھاتے تو جیسے صدیقی صاحب کہہ رہے تھے مناظرے کریں، بم برسائیں، لڑتے پھریں، کیسے دنیا اسلام کو مانے؟ کوئی اسلام کا نمونہ بھی تو کہیں ہونا چاہیے۔